کروں گا کیونکہ موضوع ابھی اتنا وہ نہیں ہے, مجھے موضوع اور بھی 2-4 سمیٹنے ہیں. تو 26 جنوری آج ہے تو میں نے چند باتیں کر دی, جس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے سنی علماء کے کیا کردار تھے. مگر اس کے برعکس ایک اور طبقہ تھا, اور اس طبقے کا عالم کیا تھا, جن کو آج جنگ آزادی کے مجاہد بتائے جاتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا اسماعیل دہلوی شہید صاحب یہ بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہد تھے. کہا کیسے مجاہد تھے؟ تو کہا صاحب انہوں نے بالا کوٹ پہ انگریزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ کی, اور صاحب ایسا ہوا کہ پھر وہاں مر گئے, شہید ہو گئے. یہ تو جب انہی کے گھر کی کتابیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب نہ شہید ہوئے اور نہ جناب کا جنگ آزادی میں کوئی رول رہا, بلکہ حال یہ رہا. انہی کے گھر کی کتابوں کے کچھ حوالوں سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب انگریزوں کے وفادار رہے. چنانچہ تاریخ عجیبہ یہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے حضرت جعفر تھانیسری ہے, مولانا جعفر تھانیسری, انہی کے زمانے کے ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ان کا, اسماعیل دہلوی صاحب کا, کہ انگریزوں کے یہ بڑے وفادار تھے. ان کی وفاداری کا یہ عالم تھا. میں 2-3 حوالے اس کے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب واعظ کہہ رہے ہیں, تقریر فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد درود شریف پڑھے تو میں دکھاؤں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا حیات طیبہ. مرزا حیرت دہلوی جو مولوی اسماعیل دہلوی کے شاگردوں میں ہوئے ہیں, حیات طیبہ کا صفحہ نمبر 296, اس پہ مطبوعہ فاروقی دہلی, وہاں سے کتاب چھپی ہے. اس پر یہ خود مرزا حیرت دہلوی جو اسماعیل دہلوی صاحب کے شاگردوں میں ہیں اور چشمدید گواہ ہے, سارے ان کے حالات دیکھے اس وقت کے کہ کیا ان کا چل رہا تھا معاملہ. کہتے کہ کلکتہ میں انہی کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا اور سکوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی, تو یہ جہاد انگریزوں سے نہیں کیا انہوں نے سکوں سے کیا, پنجابیوں سے. سکھ سے کیوں کیا؟ یہ جو سکھ تھے وہاں کے کلکتہ اور پنجاب اور ہریانہ وغیرہ کے, یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے, انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے. تو انگریزوں نے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کو خریدا اور ان کے پیر سید رائے بریلی کو خریدا, اور کہا کہ تم یہ کرو کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ لاؤ کہ صاحب سکھوں سے جہاد کرنا فرض ہے, اس لیے کہ سکھ قوم جو ہے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہے. تو اس طرح تم ہمارے دشمنوں کو تم صفایا کر دو, باقی کو ہم دیکھ لیں گے. تو چنانچہ یہ تقریریں کرتے کہتے کہ صاحب انگریز بھی دشمن ہے, سکھ بھی دشمن ہے, پہلے سکھوں سے جہاد ہوں گا, اس کے بعد انگریزوں سے جہاد ہوں گا. تو سکھوں کے مظالم بیان کرتے تھے کہ دیکھو سکھوں نے یہ ظلم کیا مسلمانوں پہ, وہ ظلم کیا, ان کے خلاف مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ, جہاد کرو. تو مرزا حیرت دہلوی خود بیان کرتے کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے, تو ایک شخص نے دریافت کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے. اور یہ وہی دور ہے 1857 کے, جب سارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے تھے. تو ان سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے. انگریزوں پہ جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے. ایک تو ان کی ریت ہے, دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے. ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے, بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دے. یہ ان کے گھر کی شہادت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے انگریزوں پہ, بلکہ کرنا کیا چاہیے, اگر کوئی انگریزوں سے لڑے ان سے لڑنا ہم پر فرض ہے. اور ان سے نہ صرف لڑنا فرض ہے بلکہ کیا کریں, کوشش کریں لڑے ان سے اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دے. تو بتائیے یہ انگریزوں کے مخالف تھے کہ انگریزوں کے وفادار تھے؟ یہ تو عبارت بتاتی وفادار تھے. اور یہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ابھی بھی مرے ہیں, نام سناؤں گا آپ نے. انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد, 3 جلدوں میں ہے, میرے پاس تینوں موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 190 ہے. سیرت سید احمد جو اسماعیل دہلوی کے پیر صاحب تھے, سید احمد رائے بریلوی صاحب, ان کے تعلق سے ان کی سوانح حیات پر کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں کہ سکھوں سے یہ لڑنے نکلے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب,
اور مولوی سید رائے بریلوی صاحب، یہ دونوں لڑنے کے لیے نکلے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو ایک بیچ کا واقعہ بیان کرتے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ انگریز گھوڑوں پر سوار چند پالکیوں میں کھانا رکھے کشتی کے قریب آئے. یہ پانی کی کشتیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ انگریز آئے اور پالکیوں میں کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے کا انتظامات ہے. تو ایک انگریز آگے بڑھا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں. پادری صاحب سے اس کی مراد کیا تھی؟ رائے بریلی صاحب. پادری صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا میں یہاں موجود ہوں. انگریز گھوڑے پر سے اترا، ٹوپی ہاتھ میں لیا، کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم کو یہاں کھڑے رکھا ہے اور تاکہ مجھے اطلاع کریں. آج انہوں نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت قافلے کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچے. یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں نے کھانے کی تیاری میں مشغول رہا. سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے. کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا. یہ بہت سارے انہوں نے واقعات لکھے. یہ سارے واقعات مجھے بتائیے، اگر یہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور اتنے بڑے پکے مجاہد تھے انگریزوں سے، تو انگریزوں سے لڑنے نکلے تو ایسا ہوگا کہ دوسرے انگریز کھانا لے لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو انگریزوں کے وفادار تھے، اور ایسے وفادار کہ ان کا قافلہ بھی کشتی میں جا رہا ہے، پانی کے سمندر کے راستے سے جا رہا ہے اور آنے کو ٹائم ہے، اور 3 دن تک وہ انگریز نے پہرے دار بٹھا رکھا کہ مجھے فوراً خبر دینا جب بھی کشتی نظر آئے. اور جب کشتی نظر آ گئی تو ان پہرے داروں نے خبر دی کہ صاحب وہ کشتی آ رہی ہے. تو انگریزوں نے کھانا بنایا، پالکیوں میں رکھا اور وہ کھانا لے کر خود پہنچ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کھانا رکھا ہے. اور پھر اس میں پوچھا بھی کیسے پادری صاحب کہاں ہیں. تو گویا انگریز جانتے تھے کہ ہمارے ہی لوگ، اس لیے تو پادری بھی کہہ رہے ہیں. پرانے تعلقات بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ یہ صاحب خود انگریزوں کے وفادار تھے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے جو سب سے پہلا جہاد کے نام پر جو لڑا اور اس کو جہاد کا نام دیا، وہ پٹھان تھے افغانستان کی بارڈر کے، جن کا نام تھا محمد یار خان. ان سے سب سے پہلے لڑا. بتائیے جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کبھی؟ اب یار خان سے کیوں لڑا؟ اس لیے لڑا کہ یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا. چنانچہ انہوں نے لڑا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فتح محمد صاحب تھے، یہ یوسف زئی پٹھان تھے، افغانستان کی بارڈر پہ ان کی حکومت تھی. تو انگریزوں نے دیکھا، کہا کہ صاحب سارے علاقے ہمارے قبضے میں آ گئے مگر یہ پٹھان قوم جو ہے یہ نہیں آتی، یہ لڑنے میں بڑے لڑاکو ہے. تو اسماعیل دہلوی صاحب کو تیار کیا گیا، رائے بریلی صاحب کو تیار کیا گیا اور کہا کہ جاؤ کسی طرح سے ان کو زیر کرو. تو چنانچہ حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی فتح محمد خان جو رئیس تھا پٹھانوں کا وہاں پہنچے اور وہاں خوب واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی، اپنے علم کا خوب لوہا منوایا. اور جب اپنا علم منوا چکے تو بڑی تعظیم عظیم کرنے لگے. بعد میں پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر اپنی وہابیت ظاہر کی اور وہابیت ظاہر کرنے کے بعد شروع ہو گئے کہ صاحب نظر و نیاز کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، تم بد عقیدہ ہو، تم مشرک ہو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو. فتح محمد صاحب کو آیا ایک دن غصہ، کہا جب ہم ہی بددین اور بددین وہ ٹھہرے کافر و مشرک تو کہاں کا پکا مسلمان آ گیا ہے. نکالا تلوار. ایسے شہید ہے یہ ایک روایت. تو ان کے آگے کتابوں میں بڑا تضاد ہے. اور دوسری روایت سوان قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ فتح محمد وغیرہ کو انہوں نے بلوایا، لے کر آئے، کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. تو بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف کہ اچانک یہ دونوں نمونے جو ہے جا کے دور بیٹھ گئے، رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی دور چلے گئے. اور جب ان کو تلاش کیا تو ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا ان کا. تو کہا کہ فتح محمد ڈھونڈتے ہوئے پہنچا، دیکھا چٹان پہ دونوں پیر صاحب اور مرید صاحب بیٹھے ہوئے. کہا تم نے ہمیں لایا کہ انگریزوں سے لڑنا اور یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ کہا انگریزوں سے کیا لڑے، ان کی سب میں تو ہم کو خضر کو نظر آ رہے ہیں، خضر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا کسی طرح جہاد نہیں. تو کہا کہ اچھا جب ہم نبی سے لڑ رہے تو ہم کیا ہوئے، اور جب انگریزوں سے لڑنا جہاد جائز نہیں تو تم نے ہمیں یہاں پھر کیوں تکلیف دی؟ اٹھایا وہیں پہ تلوار پہنا دیا. ایک ہی ہے. دوسری روایت ہے تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی وغیرہ صاحب نے بیان کیا کہ گولی لگی ان کو، اور 2 گولی لگی، دماغ سے آر پار چلے گئی، سوراخ آر پار ہو گیا، اس کے بعد بھی ایک زندہ رہے. کرامت تو دیکھو ان کی.
اور رائے بریلی صاحب کافی دیر تک زندہ رہے, خون بہ رہا ہے, مگر آپ بات چیت کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, اور پھر اچانک غائب ہو گئے. تو ایک طبقہ میں مشہور ہو گیا کہ امام مہدی کی طرح آپ بھی نزول کریں گے. تو تب تک وہ انتظار کرتا بیٹھا ہے وہاں, کافی سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے. رائے بریلی صاحب کب گولی کھا کے نیچے آئیں گے, گولی تو کھا کے چلے گئے. تو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا. مختلف روایتیں, اور یہاں تک کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے, اشرف علی تھانوی نے حکایت الاولیاء جو پہلے ارواح ثلاثہ کے نام سے تھی, اس کا صفحہ نمبر 140 پہ ایک قصہ لکھا. کہتے ہیں کہ اچانک جنگ سے دونوں غائب ہو گئے, اچانک. تو کسی نے کہا آسمان پہ اٹھا لیے گئے, کسی نے کہا نہیں کسی پہاڑ کی کھو میں چلے گئی, کچھ لوگ کہنے لگے شاید آپ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہوگا. بڑی عجیب عجیب قصے ہونے لگے ان دونوں کے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو تلاش کیا تو ملے نہیں, تو ایک پہاڑی پہ تلاش کرتے کرتے پہنچے. تو کسی نے کہا کہ ابھی رائے بریلی صاحب, ایک قبر تھی بزرگ کی, اس کو شہید کر کے معاذ اللہ مسمار کر کے گئے ہوئے تھے. کہا کہ ابھی اس قبر کو مسمار کرتے ہوئے گئے ہیں, اس لیے کہ یہاں جب آئے تو بڑے جلال میں کہا کہ یہ قبر شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو قبر کو شہید کر دیا اور چلے گئے. مطلب یہ پکے آتنکوادی تھے یہ لوگ شروع سے. تو شہید کر کے چلے گئے. پھر کہاں گئے تو اشرف علی تھانوی پتا کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلا. تو آج تک ان کو پتہ نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ شہید تو لکھتے تھے, تو علماء اہل سنت کہتے تھے کہ اگر شہید ہے تو اس کی لاش کہاں ہے بھائی, کون سے ہاسپٹل میں چلے گئی بھائی, اب تک آئی نہیں. تو اب کیا کیا, بالا کوٹ میں قبر ظاہر کی. وہ قبر میں دکھا بھی چکا ہوں کئی جگہ, اور کہا کہ یہی سید صاحب کی قبر ہے, یہی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی قبر ہے. اب وہ بتا رہے ہیں وہاں تختی اکتی بھی لگی ہے, پیٹی اٹی بھی رکھی ہے باقاعدہ چندے کی, ابھی بھی بالا کوٹ میں. ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو منظر, وہ قبر بھی تو وہ ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ انگریزوں کے وفادار رہے, لیکن حال کیا ہے, یہ سب انگریزوں کے دشمن بن گئے. کیوں, حکومت کا مال بٹورنے کے لیے. اور وہ سنی علماء جنہوں نے فتاوے دیے, جنہوں نے قربانیاں کی. بلکہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں, ان کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا تھا, 7,000 اہل سنت کے علماء تھے جن کو لال قلعے کی چھت پر پھانسی دی گئی تھی. 7,000 سنی علماء تھے. اس وقت وہاں بھی تھا ہی کون, اور خود بہادر شاہ ظفر کون تھے پتہ ہے آپ کو, ٹن ٹناٹن سنی. ان کے سنیت کا یہ حال تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے جب اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا, تقویت الایمان کی بنیاد پر, رسول اللہ کی شفاعت کی انکار کی بنیاد پر, اور رسول اللہ کے جو ہے معذلن حضور کی طرح ایک سرکار کی طرح اور بھی نبی پیدا ہو سکتے, اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان میں لکھا. یہ سب معاملے اور امکان کذب باری تعالی اللہ کے جھوٹ پر یہ چلا. تو علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی, اور دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا. اور دلی کی جامع مسجد میں مناظرے میں بڑی بری طرح شکست ہوئی ان کو. مولوی اسماعیل دہلوی بڑے رسوا ہوئے, اور اس زمانے کے سارے اکابر علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا. علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتاویٰ تصنیف کی کتاب الحمدللہ آج بھی چھپتی ہے, موجود ہے, اس پر علامہ خیر الدین صاحب نے بھی دستخط کی. خیر الدین صاحب کون ہے, یہ ابوالکلام آزاد کے والد ہیں, کٹر سنی تھے یہ بھی سنی تھے. علامہ رضا علی خان آلت کے دادا جان نے دستخط کی, حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر کی بھی اس پہ دستخط ہے. تو بہادر شاہ ظفر بھی جنگ آزادی کے ہیرو رہے اور سنی رہے, اور انہوں نے تو ایسی قربانی پیش کی. ضعیف العمری کا عالم تھا, ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا, اور حضرت بہادر شاہ ظفر کو, بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے اپنے وقت کے, رنگون کے قلعے میں ان کو قید کیا گیا. روزانہ ناشتہ ان کو پیش کیا جاتا تھا. بادشاہ تھے, تھوڑا احترام سے رکھا گیا. حسب معمول ایک دن ناشتے کا تھال لاتا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے پاس. تو بہادر شاہ ظفر سمجھے کہ جیسے روز ناشتہ آتا ہے آج بھی ناشتہ آیا ہے. دسترخوان ڈھکا ہوا تھا, اور جب دستر ہٹایا تو بوڑھے ضعیف بہادر شاہ ظفر دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے تھال میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی قربانیوں کو ایسے پیش کیا ہے. تو جنہوں نے پیش کیا آج ان کا نام تک نہیں, اور جو انگریزوں کے وفادار تھے ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہیں. حالانکہ ان کی کتابیں, میں اپنے گھر کی کتابیں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, ان کے گھر کی کتابیں بتا دی کہ سب انگریزوں کے وفادار تھے. چنانچہ یہ کتاب میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ انگریزوں کتنے, یہ دوستی انگریزوں کی چلتی رہی. خود مولوی رشید احمد گنگوہی تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 73 پر کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں باز کے سروں پر موت کھیل رہی تھی, انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا, اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا. یعنی جو جنگ آزادی کے مجاہد ہیں ان کے خلاف لکھ رہے ہیں
کہہ رہے کہ ان کے سروں پہ تو موت کھیل رہی تھی، مگر انہوں نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم رک جانا تھا، باز آ جانا تھا اور انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا تھا۔ یہ اتنی رحم دل حکومت بیچاری، رحم دل حکومت کے خلاف علم بلند کر دیا، یعنی ان کی مذمت کر رہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب، اور خود اسی تذکرۃ الرشید کے اندر حصہ اول صفحہ 80 پر رشید احمد گنگوئی صاحب کا یہ بیان ہے۔ آج بھی تذکرۃ الرشید چھپتی ہے، میرے پاس تو موجود ہے، آپ چاہے تو بامبے سے آپ کو بھی مل جائیں گی، بامبے میں ابھی بھی ملتی ہے وہابیوں کے اداروں میں۔ اس میں رشید احمد گنگوئی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار برٹش کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ جھوٹے کون؟ یہ جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے، جو کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی تھی، اللہ کی گستاخی کی تھی۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس زمانے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ فتاوی رشیدیہ میں آج بھی فتویٰ موجود ہے۔ فتاوی رشیدیہ دیکھیں اس وقت ٹیبل پہ بھی میرے موجود ہے، اس میں وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی قادر ہوا۔ اس پر جب علماء نے ان پہ فتوے لگائے تو کہا کہ میں حقیقت میں جب برٹش گورنمنٹ کا وفادار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا کیا بال بے باقا ہوگا، ان کا بال بھی بیکا نہ ہوگا یہ جھوٹوں سے۔ اور اگر میں مر گیا، آگے سنیے، اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو کرے۔ سرکار کون؟ برٹش گورنمنٹ۔ اگر انہوں نے مجھے مار بھی ڈالا تو سرکار میری مالک ہے، اب جو چاہے میرے ساتھ کرے، لیکن ان سے تو میں نہیں ڈرتا صاحب۔ یہ سب انگریزوں کے وفادار، ان کے بیانات موجود ہیں، اور یہ بیانات خود اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے چمچہ خار تھے۔ تو یہاں سرکار کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکومت کو۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت دے کے آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کو سرکار کہنا جائز نہیں، سرکار تو وہ ہے جو مدینے کی ہے، سرکار تو ایک ہی ہے، یہ سرکار تھوڑی ہے، یہ حکومت ہے۔ اعلیٰ فاضل بریلوی انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے رہے، فرماتے رہے کچہری کہیے، عدالت کیوں کہتے ہو؟ عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں سے عدل ہو، اور جہاں اسلام کا قانون ہی نہ چلتا وہاں کا عدل ہو سکتا ہے، تو اس کو کچہری کہی جائے۔ تو یہ احتیاط تھی۔ ملکہ وکٹوریہ کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت، اعلیٰ حضرت لفافے میں ٹکٹ لگاتے تو سر نیچے رکھتے تھے، ٹکٹ الٹی، حالانکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے ٹکٹ لگائے اور ثابت ہو جائے اگر کہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تو بہت سخت قانون ہے، اس پر توہین مانی جاتی ہے یہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت پر کرے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ایک بھائی تھے، سگے بھائی، وہ برٹش گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت پر ایک جھوٹا کیس مقدمہ سجایا اور اعلیٰ کے نام پہ ڈال دیا۔ کورٹ سے وارنٹ آ رہا ہے انگریز کی عدالت سے، کچہری سے، کہ مولانا احمد رضا کو پیش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کچہری میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جو انگریزوں کی کچہری جہاں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی، میں وہاں نہیں جانا پسند کرتا۔ ہوا یہ کہ بار بار آپ کا حکم آتا رہا اور آپ نہیں گئے، تو کنڈم آف کورٹ کا کیس آپ پہ لگا، عدالت کی توہین۔ اور جب یہ کیس لگ جاتا ہے نا کسی پہ کنڈم آف کورٹ کا، تو ہوتا کیا ہے؟ ہتھ کڑی لگا کر پکڑ کے لانے کا آرڈر ہوتا ہے۔ وہ آرڈر لگا، پیشگی تھی۔ علامہ حسنین میاں عالت کے بھتیجے بڑے پریشان، مقدمات کو یہی دیکھتے تھے، تو فرماتے کہ میں بڑا پریشان کہ اب کیا ہوں گا، اللہ جانے، پولیس آئیں گی جیپ گاڑی کے ساتھ، آلت کو ہتھ کڑی لگائیں گی، بڑا عجیب ہوں گا۔ تو کہتے اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مطمئن۔ تو سب پہنچے، شہزادے آپ کے صاحبزادے علامہ حامد رضا، یہ سب، علامہ حسین کا حضور کچہری چلنے کا وقت ہو گیا ہے، حضور چلیے ورنہ پولیس خود آئیں گی اور پھر معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہتھ کڑی لگائے اور اس میں بے عزتی اور رسوائی ہوں گی۔ تو اعلیٰ حضرت بڑی بے نیازی سے فرماتے حسنین میاں فکر کیوں کرتے ہو، اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں احمد رضا کی جوتی بھی کچہری میں نہیں جائے گی، احمد رضا تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی جملے فرمائے علامہ حسنین میاں فرماتے کہ فوراً وکیل صاحب خوشخبری لے کر آئے کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ کہا کیسے خارج ہو گیا، یہ تو مقدمہ بالکل ہمارے خلاف تھا۔ تھانوی صاحب کے بھائی نے پوری زور لگا دیا تھا، کہا کہ بات تو صاحب نواب کلب علی صاحب تک پہنچی، اور نواب کلب علی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ سے سفارش کروائی، وہاں سے آیا کہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ کچہری کبھی نہیں گئے آپ، لیکن یہ اتنے وفادار کہ سرکار مالک ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، سرکار رسول نہیں ہے ان کے لیے۔ اور بلکہ خود ہی یہ حال تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو انگریزوں سے وظیفہ ملتا تھا، آپ کو پتا ہے،
تو اگر یہ انگریزوں کے وفادار نہیں تھے تو پھر ان کو انگریز پیسے کیوں دیتے تھے؟ تو یہ بھی مکالمۃ الصدرین صفحہ نمبر 10 اور 11، جس کے لکھنے والے انہی کے گھر کے طاہر احمد قاسمی صاحب ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ مولوی شبیر احمد صاحب دیوبندی صدر جمعیت الاسلام کلکتہ نے مولوی حفظ الرحمان صاحب کے جواب میں کہا کہ دیکھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے راب کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے، ان کے متعلق بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو یعنی مولانا تھانوی کو 600 روپے ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں 600 روپے مہینہ اشرف علی تھانوی کو منی آرڈر سے آتے تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اسی فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں کہ منی آرڈر سے جو روپیہ بھیجا جائے اس کا لینا جائز نہیں کہ وہ سود ہے، مگر انگریزوں کی طرف سے آتے تھے تو رکھ لیتے تھے وہ چپ چاپ، کیونکہ وہ مال غنیمت لگتا تھا ان کو۔ اب اس زمانے میں 600 جب ایک آنے دو آنے چلتے تو انداز لگائیے آج کے حساب سے کتنے، آج کے حساب سے کم از کم 60,000 روپے تو ہو گئے، کم سے کم یعنی 60,000 روپیہ مہینہ آتا تھا۔ اور یہی حال تبلیغی جماعت والوں کا تھا، چنانچہ ہی مولانا طاہر قاسمی صاحب اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان سیہاری ناظم اعلیٰ جمعیت العلماء ہند دہلی نے کہا کہ الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ یعنی اسٹارٹنگ میں جب تبلیغی جماعت شروع ہوئی تو حکومت نے پیسہ بھیجا، تو بتائیے تبلیغی جماعت یہ بنا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہ انگریز کیوں پیسہ دیں ان کو؟ تو بات سمجھ میں آئی، کچھ تو دال میں کالا تھا، بلکہ دال ہی پوری کالی تھی یہ سب۔ بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب افادات الیومیہ جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ افادات الیومیہ ٹیبل پر ہے اس وقت میرے پاس اتفاق سے، اس میں خود پوچھتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اشرف علی تھانوی صاحب سے کہ حضور اگر یہ مان لے کہ انگریز چلے جائیں ہندوستان چھوڑ کے اور کچھ انگریز ہندوستان میں رہنا چاہے اور آپ کو یہاں کا بادشاہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو کیا آپ ان انگریزوں کو ہندوستان میں رکھنا گوارا کریں گے اور ان کو کس طرح رکھیں گے؟ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑے آرام سے رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے، ہم بھی انہیں بڑے آرام سے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے۔ تو یہ سب انگریزوں کی پیداوار، اب اس پہ تو پورے ہمارے علماء نے کافی کتابیں لکھی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج تک انگریزوں کے یہ وفادار چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو دیوبندیوں بھائیوں کا حال تھا ان کے، اب ان کے ایک بھائی ہوتے غیر مقلدین، یہ بھی کچھ کم نہیں تھے۔ حسین احمد ٹانڈوی صاحب کا تو یہ تھا کہ جب سارے علماء نے فتوے دیے کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا ضروری ہے، واجب ہے، تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو غیر مقلدوں کے مولوی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے لڑنا ناجائز و حرام ہے۔ اور اس وقت انہوں نے غداری کا اتنا بڑا ثبوت دیا کہ انگریزوں کو اپنے گھروں میں چھپا چھپا کے حفاظت کی ان کی، جن انگریزوں کو مسلمانوں نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم کیا ہے، ان سپاہیوں کو پہلے پکڑ کے، ان عہدیداروں کو پکڑ کے مارا جائے۔ تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب اپنے گھر میں پناہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بھی انگریزوں کا پٹھو رہے۔ 1924 میں جب ترکی حکومت کو انہوں نے ہٹانا چاہا تو ایک آل سعود خاندان تھا جو کسی زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، اور ایک خاندان تھا شریفی خاندان، دونوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ بعد میں ان دونوں نے صلح کی، کہا کہ اگر حکومت کرنا ہے اور یہاں سے سنیوں کی ترکی حکومت کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ آپس میں ہمیں معاہدہ کرنا پڑے گا۔ دونوں نے معاہدے کیے، کہا کہ اب معاہدے کے بعد بھی ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے سنی حکومت کو ہٹا سکے، ترکیوں کو یہاں سے نکال سکے، تو انہوں نے برطانیہ سے کمٹمنٹ کیا۔ برطانیہ اس زمانے کی، یہی جو برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں بھی قائم تھی، برطانیہ سے انہوں نے معاہدہ کیا، اور برطانیہ سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اگر سعودیہ پر اقتدار تم نے ہمیں دلوا دیا تو جتنا آمد ہوں گی سعودیہ میں، جتنی بھی پیداوار ہوں گی، جتنی بھی چیزیں یہاں کی جو انکم ہوں گی، سورس آف انکم، اس کا اتنا فیصد ہم برطانیہ کو خراج کے طور پر پیش کریں گے۔ برطانیہ نے پورا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا سعودیہ پہ،
मक्का और वहाँ पे तुर्की हुकूमत के जो बादशाह पाशा थे उनको हटाया और नाजायज़ कब्जा करके इक़्तिदार हासिल किया। उस ज़माने में बरतानिया ताकतवर मुल्क था, बरतानिया को ये बाकायदा खराज पेश करते थे। बरतानिया ने इनकी जान और माल की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले रखा था। जब बरतानिया का सवाल हुआ सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर और फिर अमेरिका एक बड़ी ताकत बन के उभरा, तो इन्होंने उन अंग्रेज़ों को छोड़ा, फिर अमेरिका से मुआहदा कर लिया और आज तक वो मुआहदा चला आ रहा है। इन अंग्रेज़ों की मदद से इन्होंने नऊज़ुबिल्लाह इराक़ पर भी हमला किया था और ख़ुद इनकी किताबों में बात लिखी है, जिसमें से एक हयात शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसके लिखने वाले शेख इब्न हजर और जिसकी तस्रीह व तर्जमा जो अरबी में वो अब्दुल्ला बिन बाज ने किया है, सऊदीया का जो नाबीना अंधा मुफ्ती था, अभी अभी मरा है। तो उस किताब में खुद यह बाकायदा बात लिखी गई है कि इराक़ पर हमला किया गया था और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन के रोज़े को शहीद करने का प्लान था, जिसमें गुम्बद को दोनों शहीद कर दिया था, लेकिन मज़ार तक नहीं पहुँच सके। बाद में एक शिया ने फिर अब्दुल अजीज़ को कत्ल किया, जो अब्दुल वहाब नजदी के साथ शामिल होकर जिसने ये सब मामला किया था। फिर अमेरिका से इनका मुआहदा हुआ बरतानिया के ज़वाल के बाद, और आज तक ये ईसाइयों से और अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए हैं और इतने गहरे ताल्लुकात हैं इनके आज कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने जो तकरीरों में दिखाई है, आपने देखा है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल यार गार बने हुए हैं, एक दूसरे के लबों को चूमते हैं, एक दूसरे से बड़े ताल्लुकात, बड़े गहरे राब्ते, बड़े गहरे ताल्लुकात। लेकिन दुश्मनी किससे है? उस ज़माने में इनके बाप दादा जो है जंग आज़ादी के मुजाहिदों की मुखबिरी क्या करते थे, अंग्रेज़ों के वफादार होने की हैसियत से मुखबिरियाँ करते, उनको फंसाते थे और उनको रहमदिल गवर्नमेंट कहते थे सऊदिया क्या नाम है हुकूमत को अंग्रेज़ों की। और आज भी इनकी ज़ुर्रियत, इनकी नस्ल वही खून का और वही दूध का असर चला आ रहा है। तो नतीजा यह है कि वो असरात आज भी यही है कि आज मुसलमानों को तो मुशरिक और काफिर के जुल्म करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ जो पक्के खुले मुशरिक है उनसे दोस्ताना ताल्लुकात है। और ऐसे ताल्लुकात है कि इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि अभी जो मज़ारात को ढाने का इनका मामला चल रहा है, तो उसके अंदर अभी हाल ही में